صفحہ نمبر 244، سورہ النحل، آیت نمبر 35، آخری آیت۔ صفحہ نمبر 244، سورہ النحل، آیت نمبر 35۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، الذین جہاں بھی آتا ہے جمع کا صیغہ ہے، الذی ایک مرد، اللذانی دو مرد، الذین سب مرد، جمع کا صیغہ۔ الذین ان لوگوں نے، اشرکو جن سب نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی، ما عبدنا نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، من شیئن کسی چیز کی، نحن ہم، ولا اور نہ، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ اس کے سوا، من شیء کسی چیز کو، کذالک اسی طرح، فعل کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل پس کیا رسول پر، یا نہیں ہے اوپر رسول کے، الا مگر، البلاغ پہنچا دینا، المبین صاف صاف، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، بعثنا ہم نے بھیجے، فی کل امت ہر امت میں، رسولاً ایک رسول، ان اعبدوا اللہ یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، وَاجْتَنِبُوا اور وہ سب بچ جائیں، الطاغوت طاغوت سے، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے، من حد اللہ جس کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من حقت جس پر حق ہو گیا، علیہ اوپر اس کے، الضلالہ گمراہی، فسیرو پس چلو، فی الارض زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان کیسے تھا، عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا، ان تحرس اگر آپ حرص کریں تمنا کریں، علی ہداہم ان کی ہدایت پر، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من یضل جسے وہ گمراہ کر دے، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے کل اور پرسوں 2 دن میں پڑھا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا ذکر، اور وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ یہ آیت ہمیں ایک چیز بتاتی ہے، جو مشرکوں کی، جو کفار تھے، ان کی مایوسی اور ان کا جب کسی بھی اللہ کے نبی کی باتوں کا، قرآن کا جب ان سے جواب بن نہ آیا، وہ اس چیز کا جس چیز وہ لگے ہوئے تھے اس کو وہ سچا ثابت نہ کر سکے، تو وہ کہنے لگے، وقال الذین اشرکوا لو شاء، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، ہم جن کو
مشکل کشا حاضر ہوا، جن کو ہم نے یہ اپنے بزرگوں کو ہم نے ان کے یہ مورتیاں بنا رکھی ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں اور ہم ان سے حاضر روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو روکتے ہو؟ اگر ہم اللہ نہ چاہتا ہم اس کو کیسے کر سکتے تھے؟ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ خوش نہ ہو تو ہم کیسے کرتے؟ یہ ایسے ایک بات تھی ان کے منہ کی جو نکل رہی تھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کام کرنے کی۔ ورنہ اگر انسان پانی سے آگ کی تمنا کرے یا آگ سے پانی کی تمنا کرے، یا جیسے دنیا کے اندر انسان قتل و غارت ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، یا کسی کو ڈاکہ پڑتا ہے، جو جرم ہو رہے ہیں، کیا اس میں اللہ کی مشیت؟ اللہ کو تو مشیت کا مطلب اللہ کا قانون، یہ قانون ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ٹھنڈک پہنچانا، پیاس بجھانا، یہ قانون ہے۔ تلوار کا کام ہے کاٹ دینا، یہ قانون اللہ تعالیٰ کا مشیت ہے۔ لیکن اس کی رضا کیا ہے؟ اس کی رضا یہ نہیں ہے کہ تلوار لو اور کاٹنا شروع کر دو، پانی سے تم آگ کا کام لو، آگ سے تم پانی کا کام لو، یہ اس کا قانون ہی نہیں ہے۔ جو اس کا قانون ہے وہ قانون ہے۔ یہ تو تم کہتے ہو یہ اللہ کی مشیت، تم نے غلط طرف اپنا رخ کر لیا۔ یہ تمہارا باتیں، تمہارا اندازہ، تمہاری سوچ یہ غلط ہے۔ یہ تو جو شرک کرتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے تھے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ایسے کرتے آ رہے تھے۔ اگر وہ بھی غلط تھے ہم بھی غلط ہیں، سب غلط ہی ہو گئے، سارا کام ہی غلط ہو گیا۔ فرمایا وہ اگر اللہ نے چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ یعنی اپنی جو کوتاہی ہے، اپنی جو غلطی ہے، اس کا الزام اللہ پر، اپنا اللہ کے سر پہ ڈال دیا کہ ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو کیسے بات ہوگی؟ اگر کسی کے گھر میں چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، تو وہ تب تو نہیں کہتا اللہ کی مشیت تھی، وہ تب تو بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، قانون کے دائرے جاتا ہے، پکڑو جی میری چوری، تب تو بیٹھتا نہیں ہے۔ لیکن جب دین کی بات آ جاتی ہے تو بھی کہتا ہے کہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی رضا ہے۔ آج بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا اتنا برا کام کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں روک لے، پکڑ لے۔ یہ ہمارے جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کی حاضر روائی کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، اللہ یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں ان کو نہ پکارو، ان کو نہ پکارو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کے اللہ نے کچھ اختیار نہیں دیا۔ اگر اختیار نہیں دیا تو پھر یہ اپنا ہم ان کو پکارے تو ہماری حاضر روائی کیسے ہو رہی ہے؟ ہماری مشکل کشائی کیسے ہو رہی ہے؟ ہم جو مانگتے ہیں ملتا ہے۔ کسی سے کوئی بیٹا مانگتا ہے، کوئی بیٹیاں مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی جو کچھ کسی سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ ہم نے دیکھ سب کو ملتا ہے۔ اگر ہندو کتنی تعداد میں ہے، عیسائیت کتنی تعداد میں ہے، یہودی کتنی تعداد میں ہے، اور وہ جہاں بھی لگے ہوئے ہیں وہ مانگتے سب سے، وہ جو جس سے مانگتے ہیں ان کی مراد بار ہوتی ہے۔ اللہ نے لکھ دیا اس کو یہ ملنا ہے، جس سے کسی نے مانگا اس کو مل گیا۔ یہ صرف مسلمان ہے، جب وہ مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی مراد کو پوری کرتا ہے۔ یہ ایک واحد ایک نقطہ ہے جس پر سارے نبی متفق تھے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اسی کے آگے جھکنا ہے۔ وہی حاضر روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اسی کی تم نے بات ماننی ہے، اسی کو تم نے پکارنا ہے۔ وہی چیز کی جا رہی تھی، وہ بتایا رہا نقطہ یہ اہم تھا سب کے درمیان، لیکن انہوں نے اپنی اس کوتاہی کو، اس جو غلطی تھی اس کو اللہ کے سر پر ڈال دیا۔ اللہ نے چاہا تو ہم نے کر لیا، اگر اللہ نہ چاہتا ہم ایسا نہ کرتے۔ ولا حرمنا من دون من شیء، اور نہ ہم حرام کسی چیز کو کہتے جو اللہ نے، اگر اللہ چاہتا تو کسی چیز کو، من دون ہی مگر اللہ چاہتا تھا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام قرار دیتے من دون ہی اس کے سوا۔ یعنی اگر اللہ میں نہ کہتا، جس کو ہم حرام کہتے ہیں حرام ہے، جس کو حلال کہتے ہیں حلال ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت تھی اتخذوا، سورہ توبہ کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے جو مشائخ ہیں، اپنے رہبان جو ان کے پیر ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کی اقتداء کرتے ہیں، ان کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم جو حاتم طائی کے بیٹا مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آیت اتری ہے کہ عیسائیوں نے اپنے جو راہب ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں ان کو رب بنا لیا، ہم نے کبھی ان کو رب کہا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس چیز کو وہ حلال کہے تم حلال ہی کہتے تھے، جی کہتے تھے، جس کو وہ حرام کہے تم حرام نہیں کہتے، جی ہم کہتے تھے۔ پھر میں یہی رب بنانا ہے، اور رب کیا بنانا ہے؟ یہی رب ہے، کسی کی اطاعت کر لینی۔ فرمایا اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ کسی کو یہ نہ کہ عبدی میرا بندہ، یہ کسی کو کوئی نہ پکارے۔ جب کسی کو پکارنا ہے، یہ کوئی نوکر ہے، اس کو کہے میرا خدمتگار، میرا ملازم، میرا نوکر، اس کو ایسے آواز دے، عبدی نہ کہے۔ وہ بندے سب اللہ کے ہیں، کسی کو عبدی نہ کہے، یہ روک دیا گیا۔
اسے فرمایا کوئی غلام جو ہے اپنے مالک کو رب نہ کہے، اسے پکارے یا سیدنا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، ایسے اس کو پکارے، یعنی منع کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، عمر فاروق کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، میں اس کو قتل کر دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابھی بڑی بشارتیں آنی ہیں، روم فتح ہونا، ایران فتح، آپ کی زبان سے نکلا تھا جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے اللہ کے نبی دنیا سے جا نہیں سکتے۔ ایک ان کا ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد حق کے ساتھ ہے، تو وہ اس پہ یقین کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے آپ اندر آئے، آپ کے چہرے سے کپڑا پر اٹھایا اور آپ کے اپنا پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، پھر آپ نے خطبہ دیا کہ جس نے من کانا یعبد محمدن فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، جو محمد کی پوجا کرتا تھا اس کا رب فوت ہو گیا ہے۔ من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کی پوری زندگی کی جو تلقین تھی، جو درس تھا، جو کاوش تھی، اس کا اثر تھا۔ ابو بکر صدیق نے فوراً اتنی عظیم شخصیت ان کے بارے کے اندر کہہ دیا، جو ان سے کوئی ان کی توقع رکھتا تھا حاجت روائی یا کسی قسم کی، تو فرمایا اس کا رب فوت ہو گیا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا اس کا رب زندہ ہے۔ یعنی ہمیں سمجھا دے گا، ہمیں بتا دے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے، یہ ہم نے کیا کرتے ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کو پتہ، ہم تو یہ کرتے ہیں نا، ہمارے مولوی جو اس چیز کو حلال کہہ دیا حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیا حرام ہے، ہم کوشش کرتے نہیں جاننے کی، پہچاننے کی قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ کسی مسئلے کے اندر چاہے وہ فوتگی ہو جاتی ہے، کل سادہ چلیس میں تیجا جو بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ قبروں کے اوپر جانا، یہ نماز کے مسائل ہیں، رفع یدین کرنا نہیں کرنا، پاؤں سے پاؤں ملانا کہ ملانا، ہاتھ سینے میں باندھنا نہیں باندھنا، اب نماز کے بعد دعا کرنی کہ نہیں کرنی، یہ سارے مسائل ہیں۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، درود اذان کے بعد پڑھنا کہ پہلے پڑھنا، ہم نے کبھی کوشش کی نہیں، ہم جیسے کسی نے کہہ دیا ہم ویسے کرنے لگ پڑے۔ یہی تو رب بنانا اور رب بنانا کے صحابہ کرام نے بتا دیا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے کے اندر آتا ہے، مجھ سے کسی نے سوال کیا وراثت کے معاملے کے اندر کہ بیٹی، پوتی اور بہن کا کیا حصہ بنے گا، یعنی اولاد نہیں ہے، یعنی اپنا بیٹا نہیں ہے، بیٹی، پوتی اور بہن کا اس کی وراثت میں سے کیا حصہ بنے گا، سوال پوچھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ بہن کا آدھا حصہ اور بیٹی کا آدھا حصہ، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے پوچھنا ہے تو جا کر ابن مسعود سے پوچھ لو، وہ میری تائید کریں گے جو میں نے کہا۔ وہ سوال کرنے والا ابن مسعود کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی یہ مسئلہ ہے کہ وراثت میں سے بہن، بیٹی، بہن اور پوتی کو کیا ملے گا؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ بیٹی کا آدھا اور بہن کا آدھا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ ابن مسعود کہنے لگے نہیں، میں وہ تمہیں مسئلہ بتاؤں گا جو اللہ کے نبی سے میں نے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا ملے گا اور باقی جو بچے کو بہن کو ملے گا۔ تو انہیں جب ایسے کہا ابو موسیٰ اشعری کے پاس چلے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری، ابو مسعود تو ایسے کہتے ہیں، کہنے لگے کہ آج کے بعد تمہارے درمیان سب سے بڑا عالم ابن مسعود موجود ہے، اس کے ہوتے تم نے مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں آ کے پوچھنا۔ اور ابو موسیٰ اشعری نے فوراً اپنے اس سے فتوی رجوع کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، جب حدیث آ جاتی، قرآن کی بات آ جاتی، وہ مڑ جاتے، سمجھ جاتے۔ اسی طرح سعد کے بارے کے اندر آتا ہے کہ جب ان کو گفا کے والوں نے ان کے بارے کے اندر شکایت کی عمر فاروق سے کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، نماز نہیں پڑھتے، عمر فاروق نے بلا لیا اور سعد کو، بھئی تمہاری شکایت آئی ہے کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ سعد کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے ان سے تربیت حاصل کی، اگر میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا تو میری تو سب اعمال برباد ہو گئے، میری سب محنتیں، میری سب کاوشیں وہ تباہ برباد ہوگی، میرے معاملات ختم ہو گئے اگر میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا۔ یعنی جو بات میں اللہ کے نبی سے سنی، جو میں نے دیکھی، جو میں نے سنی، اسے عمل کر رہا ہوں، اور یہی ہدایت ہے، یہی روشنی ہے، یہی طریقہ ہے۔ یہ آباء و اجداد کے معاملات آج بھی ہوتے ہیں، ہمارے باپ غلط ہیں، ہمارے بڑے غلط ہیں، ہمارے وہ غلط ہیں، آج بھی جسے دین کی بات کو یہی کہتا ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے ان سے پہلے تھے۔ فہل، پس
نہیں ہے عدد رسول اوپر رسولوں کے الا البلاغ المبین مگر بات پہنچا دینا، یعنی یہ اللہ کے نبی آتا ہے تم کو ہدایت بتانے کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول، کس لیے بھیجے؟ کہ وہ لوگوں کو لوگوں سے چھڑا کر اللہ کی عبادت کرنے، ایک اللہ کی نعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہی تنب طاغوت، اور طاغوت سے بچنا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت تین قسم کے ہیں۔ ایک طاغوت ہے شیطان، جو انسان کو بڑی بڑی خواہشیں اپنا اس کو کہتے ہیں سبز باز دکھلاتا ہے، اسے امیدیں دکھلاتا ہے، امیدیں بندھاتا ہے، یہ معاملہ کرو یہ معاملہ کرو، تسلیاں دیتا ہے انسان کو شیطان۔ وہ ایک انسان کا نفس ہے، وہ بھی طاغوت ہے جو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک طاغوت جو انسان کو گمراہ لے کر جاتے ہیں، اس کے چاہے وہ عزیز و اقربا ہوں، چاہے اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے خاندان والے ہوں، چاہے محلے والے ہوں، یہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ فَوَجْتَنِبُوا طاغوت، جو تمہیں دین سے دور کرے، جو تمہیں قرآن سے دور کرے، جو تمہیں حدیث سے دور کرے، وہ طاغوت ہے۔ وَاجْتَنِبُوا طاغوت سے بچ جاؤ، اسے اپنا کو بچا لو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بس ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی کو بس دلالت حق ہو گئی، یا جس کو حق بس سمجھ لگ گئی کہ یہ حق ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود جس نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی، وہ گمراہی کی مہر لگی اس کے اوپر اور وہ گمراہ ہو گیا۔ فَسِیرُوا حَقَّ ذَلِكَ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، بس چلو زمین میں دیکھو کیسے انجام ہوا کن کا؟ جھٹلانے والوں کا۔ چلنے کا کیا مطلب؟ پڑھ لو اور دیکھو، جو قرآن پاک پڑھو، واقعات پڑھو، دیکھو نہیں فرمایا فَسِیرُوا، چلو زمین کے اندر۔ اس کا بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ پڑھنے سے انسان کو وہ معاملہ وہ اتنی پختگی نہیں آتی جو انسان کو دیکھنے سے آتی ہے۔ جیسے پڑھتے بھی حادثہ ہو گیا، کسی کا جاتے ہیں بھی کار الٹ گئی، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک وہ معاملہ انسان سنتا ہے، وہ اخبار میں روز آتا ہے، پڑھتا ہے، بند کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن کبھی انسان زندگی میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھو نا حادثہ ایسا، کبھی گیا ہو، کبھی آنکھوں میں دیکھا ہو، تو پھر پوری زندگی نہیں بولتا۔ فَسِیرُوا، چلو پھرو، دیکھو عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ، وہ ان لوگ شعیب علیہ قوم کے ساتھ، صالح علیہ قوم، انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ انہوں نے جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، حق و بات کو جھٹلا دیا، توحید کو جھٹلا دیا، رسولوں کے فرمان کو جھٹلا دیا، اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا دیا جو اس کے اوپر کی، اور ناشکری کی، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس چلو زمین میں دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا شرک کرنے والوں کا، بدعت کرنے والوں کا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، چلو زمین میں، چلو دیکھو، آنکھیں کھولو، شعور کرو، عقل اور ذہن اور دماغ کو لڑاؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالی، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ، اس کے علاوہ، من شیء، کسی چیز کی، نحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ، اس کے بغیر، من شیء، کسی چیز کو، کذالک، اسی طرح، فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے کیا، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، بس نہیں ہے رسولوں کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، مگر واضح پہنچا دینا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں، رسولا،
ایک رسول ایک رسول ان اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ یہ کہ تم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی یہ کہ تم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے بچ کر رہو اور طاغوت سے بچ کر رہو فمنہم فمنہم بس ان میں سے پس ان میں سے من ہد اللہ من هدى الله کچھ کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ومنہم ومنہم اور ان میں سے اور ان میں سے من حقت من حقت جس پہ ثابت ہو گئی جس پر ثابت ہو گئی ثابت من حقت علیہ الضلالہ من حقت علیہ الضلالہ جس پر گمراہی ثابت ہو گئی جس پر گمراہی ثابت ہو گئی فسیروا فی الارض فسیروا فی الارض بس تم چلو پھرو زمین میں پس تم چلو پھرو زمین میں فانظروا فانظروا بس تم دیکھو پس تم دیکھو کیف کان کیف کان کیسا ہوا کیسا ہوا عاقبت المکذبین عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا انجام جھٹلانے والوں کا۔ صدق اللہ۔